سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 تک ہم لوگوں نے تفسیر دیکھ لی ہے، اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 21 اور 22 کی تفسیر کو دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب تک کی تفسیر میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے ہماری اس دعا کو قبول کیا جو ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالی سے مانگی کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ تعالی نے اس کا جواب سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں ہمیں دیا کہ یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ہدایت کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اللہ تعالی نے بتایا کہ اس دنیا میں انسانوں کے دو گروپ پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی کلاسیفیکیشن کسی بھی بیس پر ہم لوگوں کی نہیں کر سکتے، چاہے وہ گورا ہو، چاہے کالا ہو، چاہے وہ عرب کا ہو، چاہے عجم کا ہو، سب انسان ایک برابر ہیں، سوائے اس کے کہ ان میں دو چیزیں پائی جاتی ہوں، اور وہ بیس اور بنیاد جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو اس ہدایت کو قبول کرے گا اور جو اس ہدایت کو قبول نہیں کرے گا۔ پہلا گروپ اللہ تعالیٰ ان کو پرہیزگار بتاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ قرآن کی ہدایت سے پورا فائدہ اٹھانے والے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ دوسرا گروپ وہ ہے جس نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ ان میں بھی دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو سامنے سے اس کا انکار کر رہے تھے، اور دوسرے وہ جو چھپ کر اس کا انکار کرتے تھے اور سامنے سے اپنے آپ کو مسلمان بتاتے تھے، جن کو منافقین کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالی نے ان لوگوں کی کچھ عادات بتائیں کہ ان میں کتنی بری عادات موجود ہیں اور ان کا دل کتنا بیمار ہے، جس کی وجہ سے ایسی صاف اور کھلی ہدایت کو دیکھنے کے بعد اور ان ہدایت یافتہ اور ان پرہیزگار لوگوں میں یعنی صحابہ کی جماعت میں رہنے کے باوجود اور سید الانبیاء کے درس میں بیٹھنے کے باوجود بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور جب انہوں نے اس طرح کی سرکشی دکھائی اور اپنے تکبر میں، اپنے حسد میں اتنے آگے بڑھ گئے، تو اللہ تعالی نے بھی ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، ان کے دل پر مہر لگا دی اور ان کو کسی بھی قابل نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے جب ان تمام لوگوں کو ڈسکس کر لیا جو کہ اللہ تعالی کے ماننے والے ہیں اور وہ جو کہ اللہ کو نہیں مانتے اور اس کی ہدایت کو نہیں مانتے، یا اس طرح نہیں مانتے جس طرح اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو ماننے کا حق ہے۔ اب ان تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک دعوت دی جا رہی ہے، جو دعوت آیت نمبر 21 اور 22 میں موجود ہے۔ وہ دعوت یہ ہے کہ اے لوگو، اب تک جو تم کچھ کرتے آئے ہو، وہ کچھ بھی ہو جو تمہاری زندگی رہی ہے، اب ایک دعوت تمہیں دی جا رہی ہے، وہ یہ کہ ایک رب کی عبادت کرو، اور اس رب کی عبادت کرو جس کی یہ تمام صفات ہیں۔ اور اس رب کی عبادت کیوں کی جائے، یہ بھی دلائل اور یہ نشانیاں اللہ تعالی نے آگے ذکر کی کہ اس کا حق تم پر کیوں ہے، وہ تم سے کیوں کہہ رہا ہے کہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ تمام بات اپنے بندوں کو بہت ہی آسان سے لفظوں میں اللہ تعالی نے ان دو آیات میں سمجھائی ہیں، تاکہ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی سطح کی سمجھ رکھتا ہو، یہ بات آسانی سے سمجھ جائے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس، لفظ استعمال ہوا ہے الناس کا۔ الناس کا لفظ عربی زبان میں لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور وہ کسی خاص گروپ یا کسی خاص جماعت کے لیے نہیں استعمال ہوتا، تمام عام لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہاں یہ اس لیے استعمال ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو مخاطب کر رہا ہے، پوری دنیا میں بسنے والے لوگوں کو، اس لیے ایک وہ لفظ بولا گیا جس میں پوری انسانیت شامل ہو جائے، کیونکہ یہ پیغام بھی پوری انسانیت کے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعبدوا ربکم۔ عبادت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اپنی پوری طاقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا دی جائے، اور خوف اور اللہ کی عظمت کی وجہ سے نافرمانی سے بچا جائے، دور رہا جائے۔ اور لفظ رب کے معنی
ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو اس کا پورا ترجمہ اس طرح ہوا کہ عبادت کرو اپنے رب کی۔ اچھا، ایک بات یہاں پر یہ غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یا پھر یہ کہہ سکتا تھا کہ رحمان کی عبادت کرو، یا کوئی بھی اسماء حسنہ میں سے ایک نام استعمال کر سکتا تھا، لیکن لفظ رب ہی کیوں یوز کیا گیا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کرنے کے لیے جب کہا جا رہا ہے تو اس کی دلیل بھی دے دی گئی کہ عبادت کیوں کرنی ہے۔ یوں کرنی ہے کیونکہ وہ تمہارا رب ہے، تمہارا پرورش کرنے والا ہے، اور جو رب تمہاری پرورش کر رہا ہے، جب تم کچھ بھی نہیں تھے پھر تمہیں ایک قطرہ بنایا اور اس قطرے سے پورا انسان بنا دیا، جو سنتا ہے، بولتا ہے، سمجھتا ہے، ہنستا ہے، روتا ہے، اور چلتا پھرتا ہے، طاقتور ہے، ایک مقام رکھتا ہے۔ تو جب اس نے تمہیں کچھ بھی نہ ہونے سے یہاں تک پہنچا دیا ہے اور آگے بھی تمہارے لیے انتظام کر رکھے ہیں، پوری کائنات کو تمہارے لیے چلا رکھا ہے، تو وہی رب حقدار ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، نہ کہ اس کی بنائی ہوئی کسی مخلوق کی، یا پھر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگو۔ اب انسان کتنا ہی جاہل ہو، کتنا ہی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہو، اگر ذرا سے اخلاص کے ساتھ سنسیئر ہو کر اس بات کو سنے گا تو اس کی سمجھ میں یہ بات آنا لازمی ہے کہ وہی رب میری عبادت کا حقدار ہے جس نے میرے لیے یہ سب کر رکھا ہے، اور اللہ تعالی کے سوا یہ کوئی کر بھی نہیں سکتا، نہ وہ بت جو ہم نے پتھروں سے تراش رکھے ہیں، نہ وہ انسان جو خود ہماری طرح محتاج ہیں، جن کو خود کھانے پینے سونے کی ضرورتیں ہیں، جو اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ پھر ہم کیوں اس رب کو چھوڑ کر جو صمد ہے، بے نیاز ہے، جس کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، ایسے اس کی مخلوق کی پرستش کریں اور اس مخلوق کو اپنا مددگار سمجھیں اور اللہ کے برابر رکھیں؟ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اگر کسی طرح پر وہ ہماری مدد کر بھی رہے ہیں تو انہی چیزوں کے ذریعے جو اللہ نے پیدا کی ہیں اور جو طاقتیں اللہ نے ان کو دے رکھی ہیں، ان کی صلاحیت بنا رکھی ہے، اور اس طرح ہم دونوں ہی اللہ کے محتاج ہوئے، اور محتاج کی عبادت یا پرستش نہیں کی جاتی، جو خود ضرورت مند ہے اس کی عبادت کرنا، اس کو کچھ سمجھنا کہاں تک عقل میں آتا ہے؟ تو خلاصہ یہ ہوا کہ لفظ رب لا کر، یعنی تربیت کرنے والا اور پالنے والا لا کر، یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جس ذات کی عبادت کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، اس کے سوا کوئی دوسری ہستی عبادت کے لائق ہے بھی نہیں، نہ ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو؟ وہ تو پہلے سے ہی اپنے رب کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ جب کافروں سے کہا گیا تو ان سے اس لیے کہا گیا کہ مخلوق کی پرستش چھوڑ دو اور توحید اختیار کرو۔ منافقین سے کہا گیا تو اس لیے کہا گیا کہ نفاق چھوڑ دو اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرو، دکھاوے کے لیے نہیں۔ مسلمانوں سے یوں کہا گیا کہ جو گناہ تم سے کبھی کبھی ہو جاتے ہیں ان سے بچ جاؤ اور مکمل طور پر پرہیزگار بن جاؤ، اور وہ لوگ جو اللہ کے پرہیزگار بندے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، ان کو یہ کہا گیا کہ اپنی اس عبادت پر اور فرما برداری پر قائم رہو اور شیطان کے وسوسوں سے بچتے رہو، اور اپنی اس زندگی میں اپنی عبادت سے، اپنی پرہیزگاری سے بھری ہوئی زندگی میں مزید ترقی کی کوشش کرو اور دعائیں کرو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مضبوط دلیل پیش کی اس بارے میں کہ صرف اللہ کی عبادت ہی کیوں کی جانی چاہیے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی تمہارا رب ہے جس نے الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی وہ صفت بیان کی گئی ہے جو کسی بھی دوسری مخلوق میں پائی ہی نہیں جا سکتی، یعنی کسی چیز کو جب پیدا کرنا جب اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، نہ اس سے پہلے اس کا کوئی خاکہ موجود ہو، نہ اس کا کوئی اسٹرکچر موجود ہو، نہ کسی بھی طرح سے اس کا کوئی ثبوت پایا جاتا ہو۔ جیسے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا کوئی آئیڈیا تک موجود نہ تھا کہ وہ کیسا ہوگا، بنا کسی خاکے کے پیدا کر دینا یہ انسان کی نہیں، نہ کسی مخلوق کی طاقت میں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور پھر بنا کسی مٹیریل کے، بنا کسی چیزوں کے نہ ہونے سے چیزوں کو ہونا کر دینا، جب انسان کچھ نہ تھا اس کو کچھ بنا دینا، جب یہ کائنات کچھ نہ تھی
کچھ وجود میں لا دینا، نیست سے ہست کر دینا، نابود سے بود کر دینا، نہ ہونے سے ہونا کر دینا، کچھ نہ ہونے سے کچھ کر دینا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اگر انسان کوئی چیز ایجاد بھی کرتا ہے، کچھ بناتا بھی ہے، تو انہی مٹیریلز سے بناتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں۔ اس دنیا میں جو پائے جاتے ہیں، اس دنیا میں جو مٹیریلز، جو میٹرز، جو کچھ بھی پایا جاتا ہے، انہی کو اکٹھا کر کے ایک ایسی ترتیب دی جاتی ہے، اس طرح سے انہیں رکھا جاتا ہے کہ وہ فنکشن کرنے لگتے ہیں۔ کچھ بھی ایسا نہیں بنایا آج تک انسان نے جس کو اس نے خود سے پیدا کیا ہو۔ ہر چیز کو یہیں کی چیزوں سے ملا کر بنایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا خالق ہے جو کچھ نہیں ہونے سے کچھ بنا دیتا ہے اور پھر اس کو تصویر اور اس کو ایک ڈھانچہ دے کر چلتی پھرتی مخلوق بنا دیتا ہے۔ جیسے انسان کو ماں کے پیٹ میں ایسے اندھیروں میں اور گندگیوں میں ایسا خوبصورت، ایسا حسین انسان بنا کر پیدا کر دیتا ہے، پاک اور صاف انسان بنا دیتا ہے کہ فرشتے بھی اس کی پاکی پر رشک کرتے ہیں۔ یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور یہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، اور دوسرے تمام لوگ کسی بھی چیز کو بنانے میں اللہ تعالیٰ کے ہی محتاج ہیں، اس کی دی ہوئی چیزوں کے ہی محتاج ہیں۔ پھر آگے فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو، اور یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام تک کی جو چین ہے، اس چین کی شروعات بھی اللہ نے ہی کی۔ من بعدکم اس لیے نہیں آیا کہ ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، اسی طرح یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ ان لوگوں کو بھی جو تمہارے بعد آئیں گے۔ یہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی امت نہیں آنی، یہ امت آخری امت ہے۔ پھر دوسری دلیل یہ دی گئی کہ وہی رب ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی سے تمہارے لیے پھل نکالے جو تمہارا رزق ہے۔ پہلی آیت میں یعنی تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو، اللہ تعالیٰ کا یہ انعام انسان کی ذات سے متعلق ہے، اس کے وجود سے، یعنی انسان خود کچھ نہیں تھا، اور یہاں تک کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا، جب بھی اسے کچھ نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، جب وہ بنایا جا رہا تھا، پیدا کیا جا رہا تھا، اس میں روح ڈالی جا رہی تھی، تب تک اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا تھا۔ پھر جب وہ پیدا ہونے کے بعد بڑا ہو گیا، تب اس میں عقل آنی شروع ہوئی اور اسے پتہ چلا کہ میں اس دنیا میں موجود ہوں اور یہاں مجھے کچھ کرنا ہے۔ تو جب وہ کچھ نہیں تھا اور پھر وہ کچھ بنا دیا گیا جس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ وہ عقل ہی نہیں رکھتا تھا، اس کو اب کچھ یاد بھی نہیں ہے جو اس کا بچپن تھا، اس کا کوئی لمحہ اسے یاد تک نہیں ہے۔ جب اس کو کچھ عقل آنی شروع ہوئی تو وہ اس لائق ہو چکا تھا کہ چل پھر سکے اور خود سے کھا سکے۔ انسان اپنے رب پر اتنا ڈیپینڈ کرتا ہے اور بالکل بھی اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اپنے اس دنیا میں آنے پر، نہ اس نے کوئی فیصلہ لیا تھا، صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ اس کو ایک وجود بخشا گیا، اس کو ایک پہچان دی گئی اور اس کو سوچتا ہوا اور باتیں کرتا ہوا انسان بنا دیا گیا۔ اب یہ احسان یاد دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا دوسرا احسان یاد دلا رہا ہے جو کہ انسان کے وجود کو باقی رکھنے والی چیزوں سے ریلیٹڈ ہے، یعنی ان چیزوں سے جس کے بغیر اب انسان اس دنیا میں آ گیا ہے لیکن آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ اس کی غذا ہے، اس کے چلنے پھرنے کے لیے جگہ ہے اور اس کا سر چھپانے کے لیے چھت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش کی طرح بنایا ہے کہ تم اس میں آسانی سے چل پھر سکتے ہو، نہ کہ اتنا نرم ہے کہ پانی کی طرح نرم ہو تم اس میں ڈوب جاؤ، اور نہ ہی لوہے کی طرح سخت بنایا ہے کہ اتنا سخت ہو کہ ضرورت کے مطابق اپنی آسانی کے لیے اس کو استعمال ہی نہ کر سکو، اس میں کچھ بو نہ سکو، اس میں کچھ تعمیر نہ کر سکو، بلکہ نرمی اور سختی کے بیچ میں ایک ایسا بیلنس رکھا ہے کہ تم اگر اس پر چلنا چاہو تو چل بھی سکتے ہو، اور اس میں کچھ بونا چاہو، اس میں کچھ ڈالنا چاہو تو ڈال بھی سکتے ہو، جو انسان کی ضرورت کے لیے بہت ضروری تھا۔
دوسری نعمت یہ یاد دلائی کہ آسمان کو تمہارے لیے خوبصورت اور دل کو لبھا لینے والی چھت بنا دیا۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا بارش کا پانی سفید بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا ہم اس کو اتارنے والے ہیں؟ اسی طرح فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے اتارا پانی بھرے ہوئے بادلوں سے، ایک پورا پانی کا ریلا۔ چوتھی نعمت یہ یاد دلائی کہ اس پانی کے ذریعے ہم تمہارے لیے پھل نکالتے ہیں اور پھلوں سے انسان کی غذا کو پیدا کرتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے جو 4 انعامات ذکر کیے ہیں، احسان ذکر کیے ہیں، ان میں سے پہلے 3 تو وہ ہیں جس میں بلا واسطہ انسان کی بلا کسی کوشش، کسی کام اور محنت کے، بنا انسان کے کسی دخل سے وہ وجود میں آتی ہیں، اللہ کے کرنے سے آتی ہیں۔ انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا اور آسمان اور زمین اپنا کام کر رہے تھے، بادل بارش برسا رہے تھے۔ تو ان کے متعلق تو کوئی بیوقوف اور جاہل انسان بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں ہمارے کرنے سے کچھ ہوتا ہے، یا ان بتوں کے جو انسان کے پیدا کرنے کے بعد وجود میں آئے ہیں، کیونکہ جب انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی بادل بارش برسا رہے تھے تو بت تو انسان نے بعد میں تراشے ہیں۔ لیکن ایک نعمت اور احسان اللہ تعالیٰ نے ایسا گنوایا ہے جس میں انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں ہماری محنت بھی شامل ہے، ہمارے کرنے سے ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کہہ سکتا ہے کہ زمین میں سے چیزوں کا نکالنا ہماری محنت اور ہماری کاریگری سے ہوتا ہے۔ جب ہم بیج بوتے ہیں تبھی پھل نکلتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بیج اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا۔ جب وہ کہیں دنیا میں پایا جاتا تھا، اس بیج کو آپ نے ڈھونڈا اور اسے زمین میں ڈالا۔ اب زمین میں وہ ڈالا گیا، اس بیج کو پھاڑنا اور زمین میں یہ قابلیت اور یہ صلاحیت پیدا کرنا کہ وہ اس بیج کو کھانا دے سکے، اس میں نیوٹرینٹس دے سکے اور اس کو پروان چڑھا سکے، یہ صفت بھی آپ نے زمین میں پیدا نہیں کی۔ اور زمین میں موجود وہ صفات جس کی وجہ سے پیڑ اس سے نیوٹرینٹس لیتا ہے اور بڑھتا ہے اور ایک پھلدار درخت بنتا ہے، یہ بھی آپ نے نہیں ڈالے۔ اور آم کے بیج میں آم پیدا کرنے کی صفت آپ نے نہیں ڈالی۔ آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ ایک بیج جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کو اس زمین میں جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس طرح سے ڈالنا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، اور پھر اس کے بڑے ہونے تک اس کی دیکھ بھال کرنا۔ تو آپ ایک چوکیدار کی طرح ہیں جو اللہ کی دی ہوئی زمین پر اس کے پھلوں کی چوکیداری کر رہے ہیں، تاکہ جو پیداوار پیدا ہو وہ اچھی طرح سے پیدا ہو اور آپ کو اس پیداوار کا خوب فائدہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی کردار اس کو پیدا کرنے کے لیے، اس میں پھل لگانے کے لیے، زمین کو یہ طاقت دینے کے لیے آپ کا اس میں کوئی بھی کردار نہیں ہے۔ نہ آپ آم کے بیج سے سیب نکال سکتے ہیں، نہ سیب کے بیج سے انگور۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان میں پہلے سے انسٹال کر رکھی ہے، یہ انفارمیشن اس میں سے ڈیٹا پہلے سے موجود ہے، یہ آپ نے اس میں نہیں ڈالا، اور نہ آپ ڈال سکتے ہیں۔ آپ اس میں بھی اللہ کے ہی محتاج ہیں۔ ہاں، آپ ایک چوکیدار کی طرح اس کی اچھی پیداوار کے لیے محنت ضرور کرتے ہیں، جس کا پھل آپ کو پورا مل جاتا ہے فائدے کے طور پر اور غذا کے طور پر۔ باقی پانی، زمین، بیج، موسم، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، بتلاؤ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا اگانے والا، اس کو پروان چڑھانے والا ہے۔ ہمارا کام اتنا ہے کہ اس کے اگنے میں جو کچھ رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر سکیں، تاکہ پیداوار اچھی ہو اور انسان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ ان تمام دلیلوں سے، اس تمام تفصیل سے یہ صاف واضح ہو گیا کہ جس طرح آسمان اور زمین کی پیدائش، بجلی اور بارش کی پیدائش اور اس کا منظم انتظام اور اس کا سلسلہ انسانی کوشش، اس کی محنت، اس کی عقل سے باہر کی چیزیں ہیں، اسی طرح کھیتی اور درختوں کے پیدا ہونے، ان سے پھل پھول نکلنے اور ان سے انسان کی غذا تیار ہونے، اس کا کھانا بننے میں، اس میں بھی کوئی انسان کا دخل موجود نہیں ہے۔
جو کچھ ہے وہ برائے نام ہے، اور حقیقت میں یہ سارا کاروبار صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایسی 4 صفات بیان کی گئیں جو سوائے اس کے اور کسی مخلوق میں نہیں پائی جا سکتی۔ اور جب ان دونوں آیتوں سے یہ معلوم ہو گیا کہ انسان کو عدم سے یعنی کچھ بھی نہ ہونے سے وجود میں لانا، اور پھر اس کو باقی رکھنے اور اس کو ترقی دینے کے سامان زمین اور آسمان، بارش اور پھل پھول کے ذریعے مہیا کرنا، اس کو دینا سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے کام نہیں ہے، تو ہر معمولی سمجھ رکھنے والا انسان اس کو یہ یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ عبادت اور فرما برداری کے لائق اور اس کی عبادت کا حقدار بھی صرف وہی ایک ذات ہے، اور اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں کہ انسان کو پیدا کرے اور پھر اس کو باقی رکھنے، اس کو ترقی دینے کے لیے سارے سامان بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرے، اور انسان اتنا غافل رہے کہ دوسروں کی چوکھٹوں پر سجدہ کرے، دوسری چیزوں کی بندگی میں مشغول ہو جائے۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ساری مخلوقات کا سردار اس لیے بنایا تھا کہ ساری کائنات اس کی خدمت کرے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی خدمت اور عبادت میں مشغول رہے اور دوسرے کسی کی طرف نہ دیکھے۔ یہ انسان کا کام ہے، اس کی خدمت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22 کے آخر میں فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اب اللہ تعالیٰ کے برابر اس کے مقابل کسی کو نہ بناؤ، تم تو جانتے ہو۔ یعنی یہ ساری باتیں جان لینے کے باوجود جو تمہیں بتائی گئیں کہ تمہیں پیدا بھی اللہ نے کیا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، اور پھر تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہاری زندگی کو باقی رکھنے کے لیے تمام کام تم اچھے سے کر سکو، اس چیز کے لیے تمام سامان بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اور زمینوں سے پیدا کر دیا، تو اب تم کسے دیکھتے ہو کہ کوئی دوسرا ہو جو اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل ہو؟ کوئی دوسری اللہ کی مخلوق ہے؟ کسی کو تم ایسا جانتے ہو جو یہ سب کر سکتا ہو؟ چلو تم لوگوں کے لیے نہیں، خود اپنے لیے خود سے سامان پیدا کر سکتا ہو، خود اپنی پیدائش میں اس کا کچھ دخل ہو؟ دنیا میں کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی ذات ایسی نہیں جس نے اپنے پیدا ہونے کا فیصلہ خود کیا ہو۔ اس کا وجود میں آنا اس کے بس میں نہیں تھا، اور اس کا وجود ختم ہو جانا، ایک دن اس کو موت آ جانا، اس کا مٹ جانا، یہ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب انسان پیدا ہوا تو اس کو کوئی خبر نہیں تھی، اب پیدا ہونے کے بعد جب وہ اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا، امر ہونا چاہتا ہے، یہ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں۔ انسان اپنی تقدیر کا اس طرح محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کا اتنا ضرورت مند ہے کہ اس کے سب سے بڑے فیصلے، وہ کہاں پیدا ہوگا، کن لوگوں میں پیدا ہوگا، کیسے پیدا ہوگا، کیسی زندگی ملے گی، کیسے موت آئے گی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے انتظام میں پہلے سے موجود ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور انسان اس میں اللہ کا محتاج ہے، اور انسان کی طرح دوسری تمام مخلوق بھی اللہ ہی کی محتاج ہے اور ضرورت مند ہے۔ تو اب پھر اللہ تعالیٰ کے برابر کسی مخلوق کو ٹھہرا دینا اور اس کے برابر کسی کو کھڑا کر دینا اور اس کو اللہ کے برابر ماننا، یہ سب جاننے کے باوجود یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس چیز سے اللہ تعالیٰ یہاں منع فرما رہا ہے، اور کس لیے منع فرما رہا ہے؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو، تمہارا دل جانتا ہے، تمہارا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ ان دونوں آیتوں میں اس چیز کی دعوت دی گئی ہے جو تمام آسمانی کتابوں کے اور تمام نبیوں کے بھیجنے کا اصل مقصد تھا، یعنی صرف ایک خدا کی عبادت اور بندگی جس کا نام توحید ہے، اور یہ وہ انقلابی نظریہ ہے جو انسان کے تمام اعمال، تمام کام، تمام حالات اور اخلاق اور اس کے سوشل لائف پر بہت گہرا اثر رکھتا ہے، کیونکہ جو شخص یہ یقین رکھے کہ تمام کائنات کا پیدا کرنے والا اس کا خالق اور مالک اور تمام کائنات کا نظام چلانے والا، اس میں پھیر بدل کرنے والا، تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا صرف ایک ہی ذات ہے، بغیر اس کی مرضی کے، اس کی مشیت کے، اس کے ارادے کے، نہ کوئی ذرہ
اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، نہ کوئی چیز کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے، تو اس کی پوری توجہ صرف اور صرف ہر مصیبت میں، ہر راحت میں، ہر تنگی اور فراخی اور خوشی میں صرف ایک ذات کی طرف ہو جائے گی، اور اس کو وہ ویژن اور بصیرت حاصل ہو جائے گی جس کے ذریعے یہ سامنے سے دکھنے والے کچھ اسباب جن کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ یہ جان جائے گا کہ یہ صرف سامنے سے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں یہ ایک پردہ ہے جو ہماری آنکھوں پر پڑا ہوا ہے، اور اس پردے کے پیچھے وہ ذات ہے جو ان تمام چیزوں کو چلانے والی ہے، جس نے ان تمام چیزوں کو طاقت دے رکھی ہے، اور ایک دن وہ یہ طاقت چھین لے گا۔ بجلی اور بھاپ کے پوجنے والے، چیزوں کے پجاری اور مٹیریلسٹک لوگ جو ہیں، اگر وہ حقیقت کو سمجھ لیں تو انہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ بجلی اور بھاپ سے آگے بھی کوئی حقیقت ہے۔ وہ حقیقت وہ ذات ہے جو ان تمام چیزوں کو وہ صلاحیت دیتی ہے، وہ کیریکٹر دیتی ہے، جس کیریکٹر کی وجہ سے یہ وہ کام کر پا رہے ہیں، وہ اسپیسیفک ڈیوٹی دے پا رہے ہیں جن کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ لاز نہ بنائے ہوتے جس سے یہ کائنات چل رہی ہے، اور اس باریکی سے نہ بنائے ہوتے جس کیلکولیشن سے یہ کائنات اپنے نظام کو پورا کر رہی ہے، تو یہ کائنات درہم بھرم ہو جاتی، وجود میں آنے سے پہلے تباہ ہو جاتی۔ اس کائنات کا کسی بھی خلل سے، کسی بھی ایرر سے، کسی بھی کمی سے پاک ہونا اور اتنے منظم طریقے پر چلنا ایک کھلی نشانی ہے کہ ان لاز کو پیدا کرنے والا، ان قانون کو بنانے والا کوئی قانون ساز موجود ہے۔ بنا کسی قانون ساز کے یہ قانون کیسے بن سکتے تھے؟ یہاں پر لعل کا لفظ یوز کیا گیا ہے جس کا معنی امید کے ہوتے ہیں، یعنی کوئی کام ہونا یا نہ ہونا ابھی پکا نہیں ہے۔ کوئی کام ہو سکتا ہے، اس کا ابھی یقین نہیں ہے، ہاں امید ہے کہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امید ہے کہ تمہیں بچا لیا جائے جہنم سے، امید ہے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، پرہیزگاری کا نتیجہ جنت ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ایمان اور توحید کا نتیجہ جنت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ یقینی ہے۔ تو پھر یہاں پر امید کا لفظ کیوں یوز کیا گیا؟ کیوں یقین کا لفظ یوز نہیں کیا گیا؟ یہاں یہ لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ انسان کا اپنا کوئی عمل اس کو جنت نہیں دلا سکتا، کیونکہ جنت کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ جنت ایک بیش قیمت چیز ہے، بلکہ جنت میں داخلہ ہونا اور جہنم سے بچ جانا صرف اور صرف خدا کے فضل سے ہے۔ اس کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے جو کہ اصل سبب ہے ہمارے جنت میں داخل ہونے کا، نہ کہ ہمارے اعمال۔ ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ توحید کا عقیدہ جو اسلام کا سب سے پہلا اور فاؤنڈیشنل عقیدہ ہے، یہ صرف ایک نظریہ نہیں ہے، بلکہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنانے کا ایک اکیلا ذریعہ ہے، جو انسان کی تمام مشکلوں کا حل ہے، ہر حالت میں اس کے لیے ایک پناہ گاہ ہے، ہر غم اور فکر میں اس کا غم گزار ہے، اس کا ساتھی ہے۔ کیونکہ توحید کے عقیدے کا حاصل یہ ہے کہ میٹر جو بھی اس دنیا میں موجود ہے، جو بھی چیزیں، جو بھی مخلوق، جو بھی کریشن اللہ کی موجود ہے، اور جتنے بھی باریک اور بڑے بڑے سٹارز اور پارٹیکلز اس دنیا میں موجود ہیں، ان تمام میں جو بھی طاقت ہے، جو بھی خدمت کرنے کی، جو بھی ڈیوٹی کرنے کی صلاحیت ان میں موجود ہے، جو بھی کام وہ کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے ان میں ایک طاقت دے رکھی ہے، ایک کیریکٹر دے رکھا ہے، اور وہ جب چاہے گا اس کیریکٹر کو ان سے چھین لے گا، جب چاہے گا جس کے لیے چاہے گا اس کے فائدے کے لیے، ان کی خدمت کے لیے ان چیزوں کو لگا دے گا، اور جب چاہے گا کسی جماعت کے خلاف ان چیزوں کو لگا دے گا۔ ان میں اپنے سے خود سے کرنے کی کوئی بھی صلاحیت موجود نہیں ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کو ایک بہت مضبوط انسان بنا دیتا ہے۔ یہ وہ یقین ہے کہ اگر انسان کے اندر آ جائے تو وہ بالکل الگ اور مضبوط انسان بن جاتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کہلاتا ہے، اس کا مفہوم ہی یہی ہے۔ مگر صاف سی بات ہے کہ توحید کا صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ سچے دل سے اس کا یقین، اور یقین کے ساتھ ہر وقت
یہ دل اور دماغ میں ہمارے موجود ہونا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے دنیا میں آج کروڑوں ہیں، اور اتنے ہیں کہ کسی زمانے میں اتنے نہیں ہوئے، لیکن عام طور پر صرف زبان سے بولنے والے ہیں۔ توحید کا رنگ نہ ہمارے اندر رچا ہے نہ بسا ہے، ورنہ ہمارا بھی وہی حال ہوتا جو پہلے بزرگوں کا تھا کہ نہ کوئی بڑی سے بڑی طاقت، نہ کوئی قوت ان پر رعب ڈال سکتی تھی، اور نہ کسی قوم کی دشمنی اور اس قوم کا تعداد میں بہت زیادہ ہونا ان پر کوئی اثر کرتا تھا۔ نہ کوئی بڑی سے بڑی دولت اور سلطنت ان کے دلوں کو اللہ کے خلاف اپنی طرف جھکا سکتی تھی۔ ایک پیغمبر کھڑا ہو کر ساری دنیا کو للکار کر کہہ دیتا تھا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ثم کیدونی فلا تنظرون۔ انبیاء کے بعد یہ طاقت صحابہ میں، تابعین میں، جو تھوڑی سی مدت میں پوری دنیا پر چھا گئے تھے، ان کی طاقت اور قوت اسی حقیقی اور سچی توحید میں چھپی ہوئی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو یہ دولت نصیب فرمائے، ہمیں سچی توحید اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے یقین کو مضبوط بنا دے۔